سب سے پہلے جو لوگ ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، لیکن ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. ہم ریکویسٹ بھی کرتے رہیں یہ مت کریں. جب آپ 3,000 کی سبسکرپشن خریدتے ہیں یا پھر آپ ہماری کوئی بھی سبسکرپشن خریدتے ہیں تو کائنڈلی جو متعلقہ نمبر ہے اس کے اوپر واٹس ایپ کر دیا کریں پیمنٹ کی اسکرین شاٹ، اور بتا دیا کریں کہ آپ کس چیز میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. 3,000 کی سبسکرپشن پیکج میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی کورس خریدنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. ہر مہینے ایک اسٹرگل ہوتی ہے یہ ڈسکور کرنا ہے کس نے کس کو کیا پیسے بھیجیں. تو اس میں اگر آپ لوگ ہماری مدد کریں گے تو آپ کا بہت شکریہ. آج جو خبر ہے وہ ایک فلسافیکل نیچری خبر ہے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کراچی میں تھے جہاں پہ مختلف ملٹری ڈگنری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ پاکستان از ابو ایوری تھنگ ایلس، یعنی کہ پاکستان ہر چیز سے اوپر ہے، ایون سیاست. اور ہمیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز جو ملک کی سالمیت کو خطرہ دے گی اس کے خلاف ہمیں مہم چلانی چاہیے. یہ ایک فلسافیکل کننڈرم ہے جس کو میں اور آپ روز کے بنیاد پہ فیس کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے؟ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال، اس میں کافی بحث ہو سکتی ہے. دوسرا سوال جو ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے، یہ ڈٹرمن کون کرے گا؟ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری بنیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم ممبر آف سوسائٹی بنیں جو پروڈکٹیو ہو، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ملک کا نام روشن کرنا ہے. اگر آپ کبھی اسکول کے ٹرپ پہ کسی اور شہر گئے ہوں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی سٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر آپ صوبے کی طرف سے نیشنل گیمز کھیلیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے آپ صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی پاکستان لیول کی ٹیم میں ہیں تو آپ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں، کوئی باہر کی ٹیم یہاں آتی ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک ڈیکورم آپ نے مینٹین کرنا ہے، آپ کا بیہیویئر ایتھیکل اور مورل ہونا چاہیے. اسی طرح جب ہم ایک ووٹر ہوتے ہیں اور ایک ڈیموکریسی میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو ڈٹرمننگ فیکٹر کہ ملک میں مورل کیا ہے اور صحیح کیا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. لیجسلیشن کا ایک رول ہوتا ہے میٹیگیٹ کرنا کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے کیا چیز جائز ہے یا نہیں، لیکن فنڈامنٹلی جائز اور ناجائز کا فیصلہ ووٹر کے پاس ہوتا ہے. اب یہ لیکچر ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف دے رہے ہیں جو نان ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، بلکہ ملٹری کے اندر سے رائز کرتے ہیں تھرو دا رینکس. اگر ہم ملٹری کے رینکس دیکھیں، اس کی رائز دیکھیں تو اس پہ کئی سوال و جواب بن سکتے ہیں. اگر ہم اس چیز کی بات کریں کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کیسے بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں، ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اکثر اوقات ایک ایسے پولیٹیشین سے کی جاتی ہے جو عوام میں مقبول نہیں ہوتا، تو پھر پورے کا پورا انسٹیٹیوشن ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے. خیر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے کیونکہ ہم ایون ہیں، ہم پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لمحے اس قوم کو، اس ملک کو سوچنا ہوگا کہ ہم مالک ہیں یا کوئی اور. اگر ہم مالک نہیں ہیں تو ساری عمر ہمیں امریکہ کا پریشر لینا پڑے گا، ساری عمر ہمیں سعودی عربیہ کا پریشر لینا پڑے گا، ساری عمر ہمیں غلامی ہی کرنی پڑے گی. کیوں؟ جب آپ الیکٹڈ نہیں ہوتے اور سلیکٹڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے میجرز نہیں ہوتے. چیف آف آرمی اسٹاف ہر 5 سال بعد الیکشن میں نہیں کھڑے ہوتے. ہمارے جو پولیٹیشینز الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو ووٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ سلیکٹ ہونا ہوتا ہے. جب آپ کا ریلیشن نہیں ہے عوام کے ساتھ تو پھر آپ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی PhD ہے ملک چلانے کے اندر اور آپ نے بہت سکسیزفل ملک چلائے ہوئے ہیں، ملک کی اکانومیز چلائی ہوئی ہیں، تو پھر تو بندہ یہ بحث کر سکتا ہے کہ آپ کے سلیکٹ ہونے کا میرٹ تھا. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف میری عقل کے مطابق وہ آدمی بنتا ہے جو آرمی کو چلانے میں موسٹ ویل ایکوپڈ ہو، جو انڈیا کو کل کو اٹیک کرنا پڑے یا بارڈرز کا دفاع کرنا پڑے اس میں موسٹ ویل ایکوپڈ ہو. تو پھر جب آپ انٹرفیئر کرتے ہیں ملک کی تھاٹ پروسیس میں، اس کی سوشل نارمز میں، اس کے پولیٹیکل نارمز میں، تو وہ آپ اپنی ایکسپرٹیز سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں. جمہوری لیڈر کو ہم یہ گنجائش کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہم نے اس کو ووٹ کر کے لائے ہوتے ہیں. وہ شاید اتنا کیپیبل نہ ہوئے لیکن ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کون بہتر ہوگا ہمیں چلانے کے لیے. فنڈامنٹلی یہ چیز ہے جو ڈیموکریسی پروپیگیٹ کرتی ہے. جب ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس وقت سویلین سپریمیسی کی آواز سر چڑھ کے بول رہی ہے عوام کے اندر. عوام نے شاید 71 میں ایسٹ پاکستان میں تو یہ مانگ تھی سویلین سپریمیسی کی، لیکن اب شاید ویسٹ پاکستان یعنی کہ KPK، بلوچستان، سندھ، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر یہ مانگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم تھوڑی سی مثال پاکستان سے ہٹ کے لے لیتے ہیں. اگر ہم انڈیا کی مثال دیکھیں تو کشمیر جو ہمارا حصہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا والی سائڈ پہ، اس کے اندر جب انہوں نے الیکشنز کروائے تو ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی. وہاں پہ لوگوں نے آ کے اپنا مینڈیٹ ووٹ کیا. یہاں پہ بھی لوگوں نے 8 کو اپنا مینڈیٹ ووٹ کیا جو ان کی خواہش تھی.
آپ یہ ضرور بحث کر سکتے ہیں کہ ہمارے خیال سے یہ بندہ بہتر ہے اس بندے سے، یہ حق آپ کو بھی ہے کیونکہ آپ بھی پاکستانی سٹیزن ہیں، لیکن آپ ان کی فیلنگز کو نہیں ختم کر سکتے، ان کے ووٹ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ ضلالت، یہ دکھ، یہ درد آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک سچویشن پہ کنٹرول نہیں آئے گا۔ اور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب بات کر رہے تھے کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور ہمیں ایک پولیٹیکل بھاشن دے رہے تھے، اس وقت ملک میں کیا ہو رہا تھا؟ 20 لوگ قرام میں شہید کر دیے گئے، بنو کے اندر 12 سیکیورٹی افسران شہید کر دیے گئے، ترا کے اٹیک کے اندر کچھ لوگ شہید ہو گئے، JUIF کے ایک لیڈر ساؤتھ وزیرستان میں شہید ہو گیا، ہرنئی بلاس کے اندر ایک میجر اور ایک سولجر شہید ہو گئے، ڈوکی کے اندر لوگوں کو اغوا کر کے رینسم کے لیے رکھا گیا، اور کوئٹہ اسٹیشن اٹیک میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ یہ سارے وہ ایونٹس ہیں جو پچھلے 2 ہفتے میں ہوئے ہیں، جی پچھلے 2 ہفتے میں، یعنی کہ نومبر کے مہینے میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ پوری لسٹ بھی نہیں ہے، جب میں ایکچولی لسٹ ریسرچ کر رہا تھا تو کوئی 50-60 اٹیکس نکل آئے تھے۔ اب اس کی ذمہ داری بڑے آرام سے اس وقت ہر کوئی PTI کی KP کی گورنمنٹ پہ آتا ہے، اور میرے خیال سے ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ فیلئر آف KP کے PTI ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، لیکن جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے اس وقت کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، تو کلیئرلی آپ اس جاب میں فیل کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کمپنی میں ملازم رکھا جاتا ہے تو اس کو ایک کام دیا جاتا ہے۔ ہم نے سلمان کو جب ہائر کیا تھا تو سلمان کا کام تھا ویڈیوگرافی کرنا، اینگلز بنانا، چیزیں شوٹ کرنا، اور ڈفرینٹ چیزیں سوچنا جو ہم شوٹ کر سکتے ہیں۔ سلمان وہ کام میں کافی اچھا ہے، جس کے لیے اس کو ہم نے رکھا، جس کے لیے ہم نے اس کی تنخواہ بھی بڑھائی، جس کے لیے اس کو ریٹین کرنے کے لیے ہم سارے ایفرٹس کرتے ہیں۔ لیکن اگر سلمان آل آف اے سڈن، جس ٹائم سلمان کو ہم نے رکھا تھا، ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ہمیں یہ بتانا شروع کرتا ہے کہ پراپرٹی کی سیل کیسے ہوتی ہے، اور انفورس کرتا ہے کہ میرا طریقہ مانو، تو یہ کمپنی کب کی بند اور تباہ ہو چکی ہوتی۔ کافی سملر بات ہے نا کہ 77 سال سے ایک ڈیپ اسٹیٹ ملک چلا رہا ہے اور ملک کا دیوالیہ ہوئی جا رہا ہے۔ مختلف سیاستدان وہ اپنے فرنٹ مین بناتے ہیں، کبھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، کبھی بے نظیر صاحبہ، کبھی نواز شریف صاحب، کبھی عمران خان صاحب، اور یہ فرنٹ مین بتاتے ہیں ہمیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی اچھی ہے۔ ان کے گیت گاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ہیں روحانی، کچھ کہتے ہیں قوم کے باپ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، یہ اتنے کرٹیکل ہیں ملک کے لیے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اس ملازم کو اس نوکری پہ بٹھا دیا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس DM کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو۔ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں۔ ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو۔ تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں۔ اکثر اوقات ہم یہ بحث کرتے ہوتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ پہ کہ جو ہمارا فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ عموماً ایک منشی ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے۔ فائنانس منسٹری سنبھالنے کے لیے جو آپ کو سکل سیٹ ریکوائرڈ ہے، ان بندوں کو ہم کبھی رکھتے نہیں ہیں جو ڈائنامکلی سوچ سکیں کہ ڈیٹ ریکوری کیسے ہوگی، مینز آف ریزنگ فنڈز کیسے ہو سکتے ہیں، بزنسز کون سی ہیں پاکستان میں جن کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور کن کو ایکچولی ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے 30 سال میں جو رائز آف دا ریئل اسٹیٹ ایمپائر ہوا ہے پاکستان میں، یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ پور فائنینشیل ڈیسیجنز پاکستان گورنمنٹ کی، کہ ہم نے باقی بزنسز اتنے مشکل کر دیے کہ جو لوگ جینون بزنسز کر رہے تھے، لائک ان مختلف انڈسٹریز لگی ہوئی تھی پاکستان میں، انہوں نے وہ بند کر کے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ ہم نے اتنا رقبہ آکیوپائی کر لیا میجر سٹیز کے آگے پیچھے کہ لوگوں نے زمیندارہ بند کر دیا، اور انہوں نے زیادہ پروفٹیبل یہ سمجھا کہ وہ اپنے مربع در مربع کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو بیچتے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ملتان DHA جس نے دیکھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ مین DHA شہر سے وہ تقریباً 30-35 منٹ ہٹ کے ہے، وہاں پہ 100 200 مربوں پہ آم کے باغات لگے ہوئے تھے۔ پھر ہم سب نے وہ منظر دیکھے جب وہ آم کے باغات کاٹے گئے اور وہ DHA میں شامل ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ جو وہاں لوکل زمیندار تھا جس کی زمین تھی، جب اس کو DHA فائل دیتا ہے، مثال طور پہ ایکڑ کے پیچھے 2 کنال کی فائلیں دیتے ہیں، تو وہ تقریباً 2 کروڑ روپے کا بنتا ہے۔ اس کا ایکڑ ویسے 50 لاکھ کا، لیکن اب اس کو 2 کروڑ روپیہ سرمایہ آ گیا۔ اب آپ حساب لگا لیں، 25 ایکڑ پہ اگر آپ کو 2 کروڑ روپیہ آئے تو یہ کتنا پیسہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کی 100 مربع زمین ہو تو پھر یہ کتنا پیسہ ہوتا ہے۔ اب جو انہوں نے یہ پیسہ کمایا، اس سے انہوں نے جا کے اور رقبے نہیں خریدے،
انہوں نے کہا یہ بڑا سوکھا کام ہے کہ زمین لو، سوسائٹی کو دے دو، کھربوں روپیہ چھاپ لو، پوری قوم اس کام کے اوپر لگ گئی۔ یہ پور فائنینشیل ڈیسیجنز کی وجہ سے ہے۔ آپ کوئی بھی آمریت کا دور اٹھا لیں جو آؤٹ رائٹ آمریت تھی، تو وہاں پہ انڈسٹریل پروموشن نہیں کی جاتی تھی ادر دین بیسک نیڈز جو ایوب خان کے دور میں کی گئی تھیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر سویلین گورنمنٹ ہوتی تو وہ اس سے بہتر یہ سارے کام کر دیتی۔ ہم آج تک کالا باغ ڈیم کا ایشو سالو نہیں کر پا رہے۔ لوگ اکثر پی 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 کو بلیم کرتے ہیں اور پورشن آف بلیم ان پہ بھی آتا ہے، ان کے غلط نیریٹو پہ بھی آتا ہے، لیکن ایک مقبول سویلین سپریمیسی والی گورنمنٹ ہو تو وہ کالا باغ کو بھی بنا سکتی ہے، لیکن جب سلیکٹڈ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے ہوں، تو پھر وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے جہاں پہ عوام پروٹیسٹ یا احتجاج کرے۔ اب ہم آتے ہیں پروٹیسٹ اور احتجاج، گرم ٹاپک کی طرف۔ عمران خان صاحب کو مختلف ڈیلیں آفر ہوئی ہیں، لیکن ان ڈیل میں وہ وزن، وہ جوس نہیں تھا جو شاید عمران خان صاحب کو چاہیے تھا۔ جو اڑتی اڑاتی خبر آئی ہے، ظاہر ہے یہ ساری خبریں اڑتی اڑاتی ہیں، کوئی تصدیق تو کر نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ 10 دن کے لیے معطل کر دیں اپنا جلسہ، تو پھر آپ کو ریلیف پیکج کا ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اس فلسفے پہ کام کیا کہ ونس بٹن ٹوائس شائے، ایک دفعہ پہلے بھی وہ یہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو رزلٹ اچھا نہیں ملا، تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جلسہ ملتوی ہوگا۔ اس پہ پی ٹی آئی کا جو ٹاپ لیڈر ہیں علیمین گنڈا پور صاحب اور جن کے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں گور خان صاحب، ان کو اتنی بات پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باہر ہیں، اور وہ باہر ہیں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، پارٹی چلا رہے ہیں، بے شمار فیم انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ گور صاحب غالباً برٹش ایمبیسی کے اندر کوئی برتھ ڈے یا کسی پارٹی سیلیبریشن پہ گئے ہوئے تھے جہاں پہ مختلف لیڈران اور پارٹی کے موجود تھے۔ ایک طرف وہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے، اس اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے پارٹی لیڈر کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جو 77 سال میں کسی نے نہیں کیا، پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نجی محفلوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے جی ضروری تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے برٹش ہائی کمیشن نے بات کی کہ عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، وہ زلفی بخاری کر رہا ہے یو کے میں۔ آپ کم از کم یہاں پہ تو سیم پیج ڈاکٹرن کے تحت کام کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ لیکن اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو بار بار ریفیوز کر رہے ہیں سویلین گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو طاقتور حلقوں سے کروں گا، شاید ان کی توقع طاقتور حلقوں سے یہ ہے کہ وہ ان کی ریلیز کا کوئی معاملہ بنائیں۔ اب اس وقت لاہور شہر میں کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ، جگہ جگہ کو اٹھایا جا رہا ہے، اسلام آباد میں کنٹینر لا کے رکھے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ پوڈ کاسٹ شوٹ ہونے سے پہلے میرا چھوٹا بھائی امان، جس کو آپ جانتے ہیں، وہ پڑھ رہا تھا کہ 23 سے لاہور کے اندر، اسلام آباد میں اور کچھ اور شہروں میں شاید انٹرنیٹ کی بندش ہونے لگی ہے۔ ویری گڈ۔ ابھی ریسنٹلی اسد عمر صاحب جو ایکس پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹر ہی تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس موقع پہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا اکنامک پوٹینشیل ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے اس وقت، اسپیشلی آئی ٹی انڈسٹری میں، وہ بہت کرٹیکل ہے، اس کو ہمیں لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسد عمر صاحب باہر کیوں ہیں آپ خود سمجھ لیں، ان کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات بڑے بھائی سے ہوئی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ باہر ہیں، ورنہ جس نے ابھی تک بڑے بھائی سے بات نہیں کی، 9 مئی کی معافی نہیں مانگی پبلکلی، وہ باہر نہیں آیا، وہ اندر ہی ہے۔ تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا ڈیلز، کیا معاہدے، کیا چیزیں ہوئی ہوئی ہیں۔ جہاں تک لوگ یہ بات کرتے ہیں، اسد عمر صاحب بھی کرتے ہیں، کئی اور سیاستدان بھی کرتے ہیں کہ جی ہم کورٹس کے تھرو ریلیف لے رہے ہیں، یہ بات سچ نہیں ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو کورٹس کے تھرو ریلیف نہیں دینی، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رات 12 بجے عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور گرفتاری ڈال دی جاتی ہے ایک نئے کیس میں، اور آج اس کیس میں 5 دن کا فزیکل ریمانڈ بھی دے دیا جاتا ہے پولیس کو۔ تو کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ لوگوں کو نور نظر کیا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، اور یہ ساری سیاسی جماعتوں میں ریالٹی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ نون لیگ کے اندر جب سیاستدان جنہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ جیت جائیں؟ شاید نہیں، اسی لیے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا۔ اس میں کئی نام سامنے آتے ہیں، رانا ثناء اللہ آتا ہے، خواجہ سعد رفیق آتے ہیں، کئی اور لوگ ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو نور نظر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور کچھ ہیں جو کھڈے لائن کے اوپر ہیں۔ یہ ساری سیاسی جماعتوں میں سچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتی، ساری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتی۔ ایک سیاستدان نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا پریگمیٹزم، کہ اسٹیبلشمنٹ بغیر آپ کیسے چل سکتے ہیں۔ میں نے اپنا سارا کاروبار اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیا تھا، میں نے اپنی زندگی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گزاری ہے۔ میجورٹی پاکستان ایسے کرتا ہے۔ آپ اتنے اسپیشل کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ایزی ایکسیس چاہتے ہیں اقتدار کو، یہ ہوگا نہیں۔ باقی عمران خان صاحب نے جو اپنا فیصلہ ہے، اپنا پریشر ہے، وہ عوام کی عدالت میں رکھتی ہے۔ اب یہ عوام کی چوائس ہے کہ وہ 24 کو نکل کے عمران خان صاحب کے کال کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا، عمران خان صاحب اس وقت جو پریشر ڈال رہے ہیں وہ پرابلی فری ٹرائلز، فیئر ٹرائلز کا ڈال رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ جب فیئر ٹرائلز ہوں گے تو ان کو ریلیف مل جائے گی، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔
پھر جو وہ جلسے کریں گے ان کے مقاصد اور ہوتے جائیں گے. تو 24 کے جلسے میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. کیا آپ پہ کریک ڈاؤن ہوگا؟ بالکل ہوگا. کیا آنسو گیس پھینکے جائیں گے؟ بالکل پھینکے جائیں گے. کیا ڈنڈے برسائے جائیں گے؟ بالکل برسائے جائیں گے. یہ سب کچھ ہوگا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، کہ آپ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرتا ہے، یا آپ کرنٹ نظام میں رہنا چاہتے ہیں؟ کسی انفلوئنسر کی باتوں میں مت آئیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے فرنٹ مین کی باتوں میں مت آئیں. آپ اپنے لیے سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، سوچیں کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میرا ملک کس سچویشن میں بہتر ہوگا، اور اگر بہتری تھرو عمران خان ہے تو کیا مجھے جلسے میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں. یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے اور ڈیوٹی بھی ہے. آپ کا سننے کا شکریہ.